اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ سائنٹیفک زبان میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ہسٹوریکل ریکنسٹرکشن، جس میں ماضی کے واقعات، ان کے پیش آنے والے سیاق و سباق، ان کی جو تاریخ ہیں یا ان کے آپس میں جو ریلیشن ہیں، مختلف واقعات جو کسی واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جب ان کے جو ڈاٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کسی چیز کے حقائق تک پہنچنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، سائنٹیفکلی زبان میں اس کو جو ہے ہسٹوریکل ریکنسٹرکشن کا پروسیس کہتے ہیں۔ آج ہم یہی ٹول استعمال کرتے ہوئے ایک نہایت ہی اہم ایشو کی اوپر اس کو اپلائی کریں گے، اپنا تھیسس بلڈ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ دراصل اس کے ساتھ ریلیٹڈ حقائق کیا ہے۔ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کے متعلق جو مختلف مورخ ہیں، تاریخ کے ہسٹورین ہیں، انہوں نے دو پوائنٹ آف ویو دی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے والد جو تھے وہ آزر تھے، اور بعض مورخین نے ان کے والد کا نام تارہ لکھا ہے، تے الف راہ لکھا ہے۔ وہ ہسٹورین جو ہیں جو سابقہ لٹریچر ہے، الہامی لٹریچر ہے، جیسے تورات ہے یا انجیل ہے، اور خاص کر اس میں دی بک آف دی جینیسس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ ان کو تاریخ کہا گیا ہے کہ تارہ جو تھے ان کی ایج 70 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہوا، تو ان کی اولاد میں ان کے 3 بیٹے تھے، جس میں حضرت ابراہیم کا نام بھی آتا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے ان کے بیٹے کا نام جو ہے وہ حران آتا ہے، اور ناہور آتا ہے تیسرے بیٹے کا نام۔ اور اسی طرح پھر جب ہم قرآن مجید میں جب صورت ابراہیم کی صورت انعام کی 74 آیات کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور اسی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آزر اور اس کی جو قوم تھی وہ بتوں کی عبادت کرنے والی تھی۔ اور اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک نبی ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ کا ٹائٹل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا گیا، تو کیا اس کا والد جو تھا وہ ایک بت پرست تھا، بتوں کی عبادت کرنے والا تھا؟ اور جبکہ اس سے پہلے کہ جو ہم نے ہسٹوریکل ریفرنسز کی بات کی تورات اور انجیل کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی جو بک آف جینیسس ہے وہاں ان کے والد کو تارہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ تاریخ کا یہ حوالہ اور پھر یہ قرآن کی آیات، اور پھر اسی طرح سے ایک اور قرآن کی آیات ہے جو وہ سورۃ ہود کی 47 آیات ہے، اور وہ آیات حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق ہے، جنہوں نے اپنے طوفان نوح کے وقت اپنے والد کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ نافرمان قوم کے ساتھ رہ گیا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کے لیے نجات کی دعا کرنا چاہی تو اس آیت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی طرف سے کیٹاگوریکلی منع کر دیا گیا کہ اب آپ کا اس بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی آل سے کٹ چکا ہے۔ تو کیا قرآن کی یہ 2 آیات جو ہے آپس میں متضاد ہو رہی ہیں؟ ان کے اندر تضاد پایا جا رہا ہے۔ ہم اسی ہی پہلو کو تھوڑا سا آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم عرب کلچر کی بات کرتے ہیں تو عرب کلچر میں جو لفظ ابی ہے یہ پرورش کرنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نگہداشت کرنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سرپرست کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، چاچا ہو گیا یا ماما ہو گیا، جو کسی کی کفالت کرے یا کسی کی کو پرورش میں لے لے، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن میں جو پرٹیکولرلی لفظ ہے حقیقی باپ کے لیے، جس کے ذریعے کسی انسان جو ہے اس دنیا میں آتا ہے، اس کے لیے لفظ جو ہے والدینہ استعمال ہوتا ہے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت مشہور دعا ہے جو ہم سب اپنی نمازوں میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ان کی جو دعا ہے یہ سورۃ ابراہیم کی 41 آیات کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح اکثر نماز میں ہم سورۃ اخلاق بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو اب اگر ہم ان صورتوں کو، سورۃ اخلاص کو اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لفظ ابھی استعمال نہیں ہو رہا بلکہ ولدنا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور آپ عربی کی بڑی بڑی ڈکشنریز جیسے لسان العرب ہے یا تاج العروس ہے یا دیگر لغت ہے یا ڈکشنریز ہیں، اس میں اگر آپ ان دونوں الفاظ کے معنی جا کے دیکھ لیں تو یہیں سے بھی بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ولدنا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جس کے ذریعے انسان حقیقی طور پہ اس دنیا میں آتا ہے، یعنی جو اس کا پیدائشی والد ہوتا ہے، جس کے نطفے سے اس کی جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ابھی کا لفظ جو ہے وہ پرورش کرنے والے کے لیے استعمال بھی ہو سکتا ہے، قریبی رشتہ دار جیسے چاچا ہے یا کوئی اور ہے جو بہت قریبی ہے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بڑا واضح ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جو ابھی کا لفظ ہے وہ جو ہے پرورش اور نگہداشت کرنے والے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن جو ولدنا کا لفظ ہے وہ پیور آپ کی جو اوریجنل والد ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم پھر اسی طرح سیرت النبی کی جو دو بڑی بکس ہے جیسے وہ ہے اپنا معجم الاوسط للطبرانی اور پھر سبل الہدى والرشد، اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جتنے بھی نسبتی والدین تھے وہ ہمیشہ توحید پہ قائم رہے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جو ہمیں صحیح بخاری میں بھی مل رہی ہے اور روح البیان میں بھی مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرما رہے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں بھی میرے جو والدین تھے، آباء و اجداد تھے، وہ کسی بری چیز کے قریب نہیں گئے تھے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جو انبیاء کے جد ہے، جد ابراہیم خلیل اللہ، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خاندان سے ہیں، تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کا جو والد ہو وہ جو ہے وہ توحید پرست نہ ہو، بت پرست ہو؟ تو یہ ایک تاریخی مغالطہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ لوگ بیٹھ کے اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد بھی اللہ نہ کرے جو عازر تھے وہ بت پرست تھے۔ تو آج ہم نے اپنا کچھ تاریخی حوالے استعمال کرتے ہوئے جیسے تورات اور انجیل، یہ بھی الہامی کتابیں تھی جو پیغمبروں کے اوپر نازل ہوئی تھی، پھر قرآن کی ہم نے 2-3 آیات کو آپس میں موازنہ کیا، پھر احادیث کے ہم نے حوالے 1-2 پیش کیے۔ تو یہ ہم ہسٹوریکل ریکنسٹرکشن کا ٹول یوز کرتے ہوئے اس نتیجے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے والد عازر جو قرآن کے مطابق توحید پہ نہیں تھے بلکہ بت پرست تھے، وہ نہیں تھے، وہ ان کے قریبی رشتہ دار جیسے چاچا بھی ہو سکتے ہیں یا ان کے پرورش کرنے والے سرپرست یا نگہبان بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کے جو اصل والد تھے وہ حضرت طارح جن کا نام آ رہا ہے وہ تھے، جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ان کے 2 بیٹے بھی دوسرے بھی تھے۔